شام کی میٹنگ میں سب بڑے بوس کے ساتھ اس میں شامل تھے۔ بوس ان کو پلان کے بارے میں بتا کر ان سب کی جانب دیکھنے لگے۔ تو اتنی ٹف ٹریننگ کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی، وزدان صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا، ان سب میں ہم بچوں کی جانوں کو مشکلوں میں کیوں ڈال رہے ہیں، جب ہم لوگ اپنے بہتر آدمیوں اور کمپیوٹر سائنٹسٹ کے ذریعے یہ کام کروا سکتے ہیں۔ عفان نے بحث کرتے ہوئے کہا، جس پر بوس نے اسے گھورا۔ پہلی بات، میں اپنے بچوں کی جان مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ وہاں ان سب کو سیکیورٹی ہر پل فالو کر رہی ہے، بے شک پھر وہ دن کا ٹائم ہو یا رات کا۔ دوسری بات، میں رشین فیملی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ایکشن کا ہم لوگوں نے نوٹس نہیں لیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، میں نے ان لوگوں کے ساتھ امن کی ڈیل کی ہے۔ جس طرح وہ لوگ پرسکون ہو کر اپنے کام کو اطمینان سے جاری رکھیں گے اور آخر میں بغیر ان کو بھنک لگے ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی۔ وہ سخت لہجے میں ایک ہی لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے، آپ کو لگتا ہے ہیر یہ کام اچھے سے کر پائے گی جب سارے کے سارے مشن کا دار و مدار اس پر ہے؟ یاور نے پوچھ کر وحاج کی جانب اپنی انگلی کی۔ پلیز میری بات کا برا مت ماننا، مجھے تمہاری اڈاپٹڈ بیٹی کی صلاحیت پر کوئی شک نہیں۔ وہ جلدی سے بولا کیونکہ اس کے سامنے ان کی بیٹی کی صلاحیت پر سوال اٹھانا بے وقوفی تھا۔ اس کے ایسے کہنے پر وحاج نے نہ میں سر ہلایا، مطلب انہیں اس سوال پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس میں کامیاب ہوگی کیونکہ مجھے اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ اس کیمپ کے رپورٹ کے مطابق وہ مشن کے لیے بیسٹ ہے۔ بوس پر اعتماد لہجے میں کہا، یہ آپ نے بہت پہلے پلان کیا ہوا تھا۔ وحاج کا ہیر کو اڈاپٹڈ کرنا اور یہاں لانا کوئی اتفاق نہیں تھا، اس سب کے پیچھے آپ تھے، مطلب سب کچھ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ وزدان صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، انہوں نے اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں آپ نے ہمیں یہ پلان بتانے کے لیے بلایا ہے، لیکن میں ایک بات صاف صاف بتا دوں، آپ نے بغیر مجھ سے مشورہ کیے میرے بچوں کو دشمنوں کے ایریا میں بھیجا ہے۔ اگر میرے کسی بھی بیٹے کو ہلکی سی بھی خروچ آئی تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں، سب ملیا میٹ ہوگا، میں ان کے ملک کو آگ لگا دوں گا، سمجھ آیا؟ وزدان صاحب آگ بگولا ہوتے ہوئے وارن کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میری طرف سے بھی ہی سمجھے، یاور نے بھی کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ عفان نے بھی کچھ نہیں کہا اور اپنے بڑے بھائی کی جانب ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا۔ میرے بچے میری جان ہیں اور کسی کو کچھ ہوا تو تباہی مچے گی، بس یاد رکھیے گا۔ وحاج صاحب بوس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولے اور پھر وہ میٹنگ روم سے چلے گئے۔ میرے بابا کے علاوہ اشال میری اکلوتی فیملی ہے، مجھے یقین ہے وہ یہ مشن بہت اچھے سے کرے گی، لیکن اگر اس دوران اس کے بال کو بھی کسی نے غلط نیت سے چھوا، رشیا نام کے ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا۔ باقی گڈ نائٹ، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ بوس کرسی کے ساتھ پشت لگا کر سانس کھینچنے لگے۔ ایسے دھمکا رہے ہیں جیسے ان کے بچے چننے مننے کاکے ہیں۔ بھائی نوجوان ہیں، اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، پتہ نہیں اس عمر میں بھی ان سب کا خون اتنا جوشیلا کیوں ہے؟ وہ ٹیبل سے پانی کی بوتل پکڑ کر منہ سے لگاتے ہوئے بولے۔ انہیں پتہ تھا ان کے بھائیوں کی جانب سے ایسا کچھ ہی رسپانس آئے گا، لیکن وہ سب بچوں کی ذمہ داری لینے کو تیار تھے کیونکہ انہیں ان پر مکمل بھروسہ تھا۔ ان کے مطابق تو 2 ہفتوں بعد اصل مزہ شروع ہونے والا تھا۔ یہ آپ کے لیے میم۔ جب وہ پرائیویٹ جیٹ میں آ کر بیٹھ گئی تو کافی ٹائم گزر جانے کے بعد جب جیٹ آسمان سے سرگوشیاں کرنے کی کوشش کرنے لگا، تب ہوسٹس ہیر کے پاس آ کر اس کی جانب گلاب کے پھولوں کا بنڈل بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ جب وہ چلی گئی تو وہ انہیں اپنی ناک کے قریب لے جا کر اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی، کیونکہ اسے ریڈ روزز بہت پسند ہے۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی کہ اس کے پھولوں سے ایک چیٹ نکل کر زمین پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے فلاور ایک طرف رکھ کر اسے اٹھا لیا اور بے شک آسمان گر کر زمین کے ساتھ مل جائے یا ستاروں سے روشنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن میں تمہیں واپس سے ایک بار پھر سے اپنا بنا کر رہوں گا، تمہاری ہر حد خود تک محدود کر دوں گا، تمہاری ہر دھڑکن اور سانس صرف میرے ہی نام کو پکارے گی۔ حسام، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، ہیو اے سیف ٹرپ، بم بولا، اونلی یور حسام۔ اس کے الفاظ پر ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ بوس کے مینشن کے بعد آج پہلی بار حسام نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھتے ہیں حسام وزدان، وہ بار بار اس کے الفاظ ریڈ کرنے کے بعد اسے اپنے پاؤچ میں رکھتے ہوئے خود سے بولی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔
وہاں جا کر اس نے ایک باؤل لیا اور اس میں پانی ڈال کر پھولوں کو اس کے اندر رکھ دیا۔ واپس آ کر وہ اپنی سیٹ پر پشت لگا کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس طرف مس پولارڈ 10 گھنٹوں کے بعد پرائیویٹ جیٹ لینڈ ہوا تو ہیر کے باڈی گارڈ نے اسے جیٹ سے باہر جانے والے راستے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ آنکھوں پر گلاسز لگا کر اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے ہی اس نے رشیا کی زمین پر قدم رکھے، تازہ ہوا اس کے چہرے سے آ کر ٹکرائی، جس سے لطف اٹھاتے ہوئے وہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ اپنی لیموسین کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے قریب جا کر اس نے محسوس کیا کہ اس کی گاڑیوں کے پیچھے 7 بلیک گارڈز موجود تھے۔ تمہارے نام کیا ہے؟ اس نے اپنے باڈی گارڈ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می مس، وہ ناسمجھی سے بولا۔ میرے خیال میں نے بہت صاف اور شفاف الفاظ میں سوال پوچھا ہے، اس لیے بہتر ہے اس کا جواب دو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میرا نام اسکاٹ ہے مس۔ اس کے الفاظ میں کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ احترام سے سر جھکاتے ہوئے بولا، اوکے اسکاٹ، کیا ان سب کارز کو ہمارے ساتھ جانا ضروری ہے؟ وہ گاڑیوں کی لمبی قطار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے میم، اوپر سے آرڈرز ہے جن کو میں صرف فالو کر رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ ہاں میں سر ہلا کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی یہ پاور ان لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یہ کتنی امیر ہے، تاکہ جاتے ہی لوگوں کی نظروں میں آ جائے۔ ظاہری سی بات ہے، انسان بھلے بولے یا نہ بولے، پیسہ بولتا ہے۔ ایئرپورٹ سے یونی تک کا سفر 20 منٹ کا تھا۔ جب وہ مخصوص بلڈنگ تک پہنچے تو ہیر اس کی خوبصورتی سے بہت زیادہ امپریس ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر یہ باہر سے اتنی دلکش ہے تو اندر سے کیسی ہوگی۔ کچھ منٹس کے پروٹوکول کے بعد وہ لوگ عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے عمارت کے اندرونی حصے کو اپنی آنکھوں میں بسانے لگی، جہاں گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹ ٹہل رہے تھے یا گروپ کی شکل میں بیٹھے دنیا سے بیگانہ گپ شپ لگا رہے تھے۔ ان کے کہے کہے ہوا میں گونج رہے تھے، جیسے کل کا دن کبھی نہ آنا ہو۔ اس نے محسوس کیا وہاں باسکٹ بال کھیلنے کے لیے بھی گراؤنڈ تھا، جبکہ اس کے دوری اسمتھ والی بال، فٹ بال، یہاں تک کہ گولف کھیلنے کے لیے بھی خاص اپنی جگہ مخصوص ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ایک ڈبل گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی، جو کہ ہاسٹل تھا۔ ہم پہنچ گئے ہیں مس، لیکن اندر تب جائیں گے جب آپ کی طرف سے حکم جاری ہوگا، اسکاٹ نے ادب سے کہا، جس پر وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ اپنا سر لگا کر آنکھیں بند کر گئی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر اپنے چہرے کو قدرتی تاثرات پیدا کیے، کیونکہ وہ ہیلینا کے کردار نبھانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی، جس کا تعلق یوکرین سے تھا۔ اس نے جب اسکاٹ کو دروازہ کھولنے کی اجازت دی تو وہ بغیر دیر کیے اس کے لیے دروازہ کھول کر اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا، جہاں ایک عورت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ویلکم مس ایوانیو، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اس سال آپ ہمارے ساتھ ہوگی، اس عورت نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں تم سچ مچ سال کے ختم ہونے تک اتنی خوشی ہی دکھاتی ہو، وہ طنز لہجے میں کہہ کر بغیر اس کا جواب سنے اس کے قریب سے گزر کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جس پر پہلے تو اسکاٹ منہ کھولے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آ کر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ آج کے لیے میں تمہاری گائیڈ ہوں، اس لیے میں تمہیں یونی اور ہاسٹل کا سارا ایریا دکھاؤں گی، وہ عورت اس کے پیچھے لپکتی ہوئی بولی۔ اس کے لیے میرے پاس نقشہ موجود ہے، برائے مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کافی لمبے سفر سے آ رہی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ اب اپنی آنکھوں سے گلاسز اتار کر تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ سوری مس، لیکن یہاں قانون ہے جب بھی کوئی نیا طالب علم آتا ہے اسے سارا ایریا دکھایا جاتا ہے، تاکہ اسے بعد میں کسی قسم کی دقت تمہیں لگتا ہے؟ میں ان میں سے ہوں جو یہ قانون فالو کرتے ہیں، یہ صرف ٹائم ویسٹ ہوتے ہیں، جو کہ میں کرتی نہیں ہوں۔ اب میرے راستے سے ہٹو، مجھے جا کر کچھ دیر ریسٹ کرنا ہے۔ ہند نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، جیسی آپ کی مرضی مس، لیکن آپ جس طرح سے بات کر رہی ہیں میں آپ کی شکایت پرنسپل کو کر سکتی ہوں، تاکہ وہ آپ سے بذات خود نمٹ سکے۔ اس عورت نے اب کی بار سختی سے کہا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر اس کی دھمکی کو نظر انداز کر گئی، آگے بڑھ گئی اور ان کے اپنے پیچھے اسکاٹ کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی، جو اس کا سامان اٹھائے ہوئے اس نے کوریڈور سے لفٹ کی جانب ٹرن لیا اور پھر نمبر 85 کے پاس جا کر وہ رک گئی۔
اس نے اس میں گارڈ لگا کر ہینڈل گھمایا تو وہ کھل گیا۔ مس، یہ رہے آپ کے بیگس۔ میں آپ کے دروازے کے پاس نہیں رک سکتا کیونکہ یہ گرلز ہاسٹل ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ میں بس 5 منٹ کی دوری پر ہوں، اسکاٹ نے دروازے کے پاس اس کا سامان رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اسکاٹ، تم آرام سے جاؤ، وہ نرمی سے بولی تو وہ شدید حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا کیونکہ اسے یہ فیملی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک منٹ میں یہ لوگ اتنے سویٹ ہوتے تھے جبکہ دوسرے ہی منٹ میں بالکل زہریلے۔ اسے یہ فیملی عام انسانوں کی کم بائیولوجی کی زیادہ لگتی تھی، جیسے ابھی یہ لڑکی کچھ منٹس پہلے اتنی روڈ تھی اور ابھی کتنی تمیز اور عزت سے بات کر رہی تھی۔ اس کے اتنے شوق ہونے پر ہیر کے لب مسکرائے کیونکہ وہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ اس نے سارا دن اس کے ساتھ گزارا تھا، اس لیے وہ آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نرمی اختیار کر گئی کیونکہ وہ اس کا حقدار تھا۔ اس نے روم میں داخل ہو کر اس کو غور سے دیکھا جہاں کوئن سائز کے 2 بیڈ موجود تھے جن کی سائڈ میں ٹیبل تھے اور ان کے اوپر لیمپ پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ کی ایک سمیت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے روم میٹ پہلے سے اس کمرے میں موجود ہے، لیکن فی الحال وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہیر نے اپنا سامان پکڑا اور اسے سیٹ کرنے لگی تاکہ پھر وہ سکون سے تھوڑی دیر سو سکے۔ 20 منٹ کے بعد جب وہ اپنی سائڈ سیٹ کر کے مطمئن ہو گئی، وہ فریش ہو کر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کے روم میٹ کمرے میں داخل ہو گئی، جس پر وہ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگی جو کہ پنک کلر کے لباس میں تھی۔ سوری، تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا میری روم میٹ آج آ رہی ہے، وہ نروس ہوتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، میرا نام ہیلینا ہے۔ اس نے اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہیلو ہیلینا، آئی ایم آنا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولی، تم سے مل کر خوشی ہوئی، امید ہے ہم دونوں ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزاریں گے۔ ہیر اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی، ہاں ضرور، برا مت ماننا ہیلینا، میں کمرے میں صرف کپڑے بدلنے آئی تھی، تم ریسٹ کر لو، میں کافی لیٹ نائٹ واپس آؤں گی۔ وہ کہہ کر اپنے وارڈروب میں غائب ہو گئی جبکہ ہیر مزے سے اپنے سرہانے پر سر رکھ کر اپنی آنکھیں بند کر گئی کیونکہ وہ بہت تھک چکی تھی، بس سونا چاہتی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے تکیے کے نیچے پڑے موبائل میں سب سے پہلے ٹائم دیکھا جو صبح 10 بجے کا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے رگڑنے کے بعد کمرے کے اطراف کو دیکھنے لگی، لیکن جب اس کی نظر کمرے میں لگے پوسٹر سے ٹکرائی تو اسے جھٹکا لگا، ساتھ اسے اپنی آنکھیں کھولنے پر پچھتاوا ہوا کیونکہ اس کا کمرہ حسام کی فوٹو البم میں بدل چکا تھا۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر واپس سے سارے کمرے کی جانب اپنی نگاہ گھمائی جہاں صرف حسام اکیلے کی ہی نہیں بلکہ اشال، حاذق اور نبہان کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ پھر اس کی آنکھیں اپنی روم میٹ پر جا کر تھمیں جو کرسی پر کھڑی ایک کے بعد ایک رویل بوائے کی فوٹوز دیوار کے ساتھ چپکا رہی تھی۔ واٹ دی ہیل از ہیپننگ ہیئر؟ وہ اپنی روم میٹ کے پاس جا کر پوچھنے لگی، کیا تمہیں نہیں پتا کل کون آ رہا ہے؟ آنا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے روم میٹ کو کل ہونے والے ایونٹ کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ نہیں، وہ آئیبرو اچکا کر بولی، جس پر آنا افسوس سے نہ میں سر ہلا گئی۔ رویل بوائز کل سے یونی جوائن کر رہے ہیں، ہمیں ان کی آمد کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہیے، وہ چہکتے ہوئے بولی، اور ہم ان کی آمد پر اسپیشل تیاری کریں گے۔ کیا وہ کسی پرائم منسٹر کی اولاد ہے؟ ہیر یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس کے الفاظ پر آنا جیسے ہی دیکھ رہی تھی وہ یقیناً کسی بھی لمحے بے ہوش ہو جائے گی۔ کیا تم پاگل ہو یا بیوقوف ہو؟ دونوں ہی نہیں، ہیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ خیر، رویل کسی پرائم منسٹر کی اولاد سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ وہ بےجات خود رویلز ہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی حسام کو فیس ٹو فیس دیکھنے کا شدت سے انتظار کیا ہے، میری بہت چاہت تھی میں اسے ایک بار سامنے سے دیکھوں۔ میں نے اس سے متعلق ہر خبر کو سوشل میڈیا پر فالو کیا ہے، مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے، وہ خواب سی کی کیفیت میں کہتے ہوئے ہیر کی جانب دیکھنے لگی جو الجھتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم اسے نہیں جانتی آنا؟ اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نہیں پہلی بار یہ نام سنا ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے صاف الفاظ میں جھوٹ بولا۔ او مائی گاڈ، مطلب تم نے اپنی آدھی زندگی یوں ہی ضائع کر دی؟ پور گرل، وہ انتہا سنجیدگی سے بولی، جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی کہ ایسا کیا ہے جو وہ مس کر رہی ہے۔
تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس بارے میں ساری انفارمیشن دے دوں گی اور تمہاری ہیلپ بھی کر دوں گی اس کا فین کلب جوائن کرنے میں۔ وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی حسام کی تصویر پکڑ کر دیوار پر چپکانے لگی۔ جب وہ اس کی تصویر لگاتی اس کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، ہی از سو ہینڈسم، ہی از سو ہینڈسم، جس پر ہیر اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگ رہی تھی اتنا ہی اس کے حواس پر جا رہا تھا اور اوپر سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگ اس کے اتنے دیوانے کیوں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ اس کی امیری ہو اور حسن ہو، اسی بات کی تو میری روم میٹ نے بھی رٹ لگائی ہوئی ہے، جیسے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی رہ گیا ہو۔ وہ خود سے بڑبڑا کر واش روم میں گھس گئی تاکہ فریش ہو کر کھانا کھا سکے، کیونکہ اس نے کافی وقت سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہاں کا کیفیٹیریا اتنا بڑا تھا کہ ہیر کو ایک پل کے لیے لگا کہ وہ اس میں گم ہو جائے گی، کیونکہ وہ لڑکے اور لڑکیوں کے دونوں کے لیے وہ اپنی پلیٹ میں کھانا ڈلوا کر ایک کارنر کے ونڈو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تم سچ میں یہ سارے کا سارا کھانا کھا لو گی؟ تمہاری صحت سے لگتا نہیں کہ تم اتنا کھا سکتی ہو۔ شوق بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ہیر نے ونڈو سے نظر ہٹا کر اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جو اپنے برائٹ ہیزل آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ وہ آس پاس نظر گھماتے ہوئے بولی۔ شاید کوئی اور بھی پاس بیٹھا ہو جس سے وہ مخاطب ہو۔ ظاہری سی بات ہے تم سے ہی مخاطب ہو۔ تمہیں اپنے علاوہ کوئی اور بیوٹی یہاں دکھ رہی ہے؟ وہ شوق لہجے میں الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ واٹ، تم خوبصورت ہو لیکن تھوڑی بیوقوف ہو۔ تم شاید مجھے نہیں جانتی ہو لیکن میں صرف بیوٹیفل لڑکیوں کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں۔ واٹ دی ہیل، میرا کیا خیال ہے؟ تم مجھے اکیلا چھوڑ دو جا کر اگر کوئی اور بیوٹی ڈھونڈو، یہاں بہت سی ہے، تمہیں ضرور کوئی مل جائے گی۔ وہ غصے سے بولی، جس پر وہ نہ میں سر ہلا کر ہنسنے لگا۔ آئی لائک یو بائی دا وے، آئی ایم ہنٹر۔ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے ہوئے بولا۔ ہیر کو وہ رشین نہیں لگا کیونکہ اس کا لہجہ آنا سے بالکل مختلف تھا۔ ویل، آئی ڈونٹ لائک یو بائی دا وے، آئی ایم ہیلینا۔ وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتی دو ٹک لہجے میں بولی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نہیں خیال، میں نے تمہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا انوائٹ دیا ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھنا اسے آگ بگولا ہی کر گیا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر کا نظارہ بہت پسند ہے، تم کھانا کھاؤ، میں تنگ نہیں کروں گا، آئی پرومس۔ جب ہیر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، الٹا وہ اسے اپنے سینے پر بازو باندھ کر گھورنے لگی، وہ سانس کھینچ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ خیر، میں جا رہا ہوں، تم یہاں کھانا کھاؤ اس سے پہلے ٹھنڈا ہو جائے، اور ہاں، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہم پھر ملیں گے۔ وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے بولا اور پھر وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد وہ دانت پیس کر رہ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھوک بھی ختم ہو گئی، اس لیے بغیر کھائے اپنی کرسی چھوڑ گئی۔ باقی کا دن ہیر نے اپنے کمرے میں ہی گزارا اور وہ شکر گزار تھی اس دوران اس کی روم میٹ نے حسام کا نام لے کر اس کا سر نہیں کھایا، لیکن اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لڑکے نے صرف اسی سے بات کیوں کی، جبکہ وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں۔ ریلیکس، وہ صرف فلرٹ کر رہا تھا، تم ویسے بھی رویلز کے ساتھ رہ کر شکی ہوتی جا رہی ہو، وہ بس نارمل گفتگو تھی، اس کا دماغ اسے سمجھانے لگا۔ وہ یہاں ہے، پلیز جلدی چلو، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ آنا کی پرجوش آواز ہیر کے خیالوں کی دنیا سے ہوش میں لائی، جو اسے بازو سے کھینچ رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی، ایک منٹ رک جاؤ، کون یہاں ہے؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ریلیکس کرتے ہوئے بولی، جو اسے باہر کی جانب لے جا رہی تھی۔ حسام یونی کے گراؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے، پلیز جلدی چلو، میں فرنٹ پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں تاکہ اس کے قریب سے دیکھ سکوں، پلیز، ورنہ وہ لوگ اس جگہ پر قبضہ کر جائیں گے۔ وہ التجا بولی، لیکن وہ تو کل آنے والے تھے، آج وہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ ایک دن پہلے کیوں آ گئے۔ خیر، اس میں کوئی مطلب بھی نہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ قسم سے ہیلینا، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا وہ لوگ آ چکے ہیں، وہ اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب لے جاتے ہوئے خوشی سے بتانے لگی۔ ہیر افسوس سے نہ میں سر ہلا کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، جو لوگوں کے ہجوم میں راستہ بنا کر آگے بڑھ رہی تھی، اور فائنلی سب سے آگے جا کر کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑیاں گراؤنڈ میں داخل ہونے لگی، لڑکیوں کی پرجوش آواز سے اور لڑکوں کی سیٹیاں ہیر کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی اور آنا کے برابر کھڑی لاتعداد بلیک کارز کو داخل ہوتے ہوئے دیکھنے لگی، جو کہ اس کے مطابق یقیناً سیکیورٹی کے لیے تھی۔ حسام سب سے پہلے گاڑی سے باہر نکلا، جو بلیک لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ہوا میں شور شرابہ بڑھ گیا، اس کے پیچھے اشال، نمان اور شاہزم بھی اپنی اپنی کار سے باہر نکل گئے
ان سب نے آنکھوں میں گلاسز لگائے ہوئے تھے اور ان کے چلنے کا اسٹائل ایسا تھا جیسے وہاں کی زمین بھی ان کے ہی غلام ہو۔ ہیر کی نگاہ جیسے ہی شازم سے ٹکرائی، اس کے لب خود بخود مسکرانے لگی۔ اس کی بھی نگاہ جب ہیر سے ٹکرائی تو وہ چلتے ہوئے ہی اسے آنکھ مار لیا، جس پر وہ نامثل ہلا کر ہنسنے لگی۔ اسے اپنے وجود پر کسی اور کی بھی جلسی ہوئی نگاہ کو محسوس کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی دیکھنے والا کون ہے، اس لیے اس نے بھی ہمت کر کے چیلنج کرتی نگاہوں سے اسے کی جانب دیکھا، جو دنیا کی نظروں سے بیگانہ، صرف اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا، جس پر وہ جلدی سے نظریں جھکا کر یہاں سے وہاں دیکھنے لگی تاکہ کوئی نوٹس نہ لے۔ اسے اپنے برابر کھڑی آنا کی طرف دیکھا، جو تمام لڑکوں کو منہ کھولے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پتہ نہیں کون سی ہوائی مخلوق اچانک سے یہاں آ گئی ہو اور انہیں دیکھ کر صدمے میں ہو۔ پلیز مس، اسے کہو مجھ سے شادی کر لے، کتنا پیارا ہے وہ، پلیز۔ ہیر کی توجہ ایک لڑکی کی آواز سے کھینچی، جو اپنی دوست کا ہاتھ پکڑ کر حسام کو دیکھتے ہوئے التجا کر رہی تھی، جس پر ہیر اسے گھور کر رہ گئی۔ یو آر کریزی، اس کی دوست نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ یار پلیز، یار رکو، میں خود ہی جا کر اسے پرپوز کرتی ہوں، پہلی والی لڑکی نے آنکھ مرتے ہوئے کہا، ساتھ حسام کو دیکھنے لگی جو کہ اسی عورت سے مل رہا تھا جس سے ہیر نے کافی بدتمیزی کی تھی۔ پاگل مت بنو، اس کی دوست نے اسے پنچ مارتے ہوئے بولا، جبکہ ہیر ان دونوں کو افسوس سے دیکھ کر لوگوں میں سے جگہ بنا کر اندر کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اس کے پاس ان فضول چونچلوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ ایسے پاگل ہو رہی ہے لڑکیاں جیسے دنیا میں صرف یہی ایک لڑکا رہ گیا ہو۔ ایڈیٹ انسان، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ کمرے میں گئی تو موبائل پکڑ کر گیم کھیلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے موبائل پر اشال کا میسج آیا، اپنا ایئر پیس پہنو، ہمیں تمہارے ساتھ کچھ پلان کو ڈسکس کرنا ہے۔ ہیر پیکیج پکڑ کر واش روم میں جا کر چلی گئی تاکہ احتیاط سے اس میں سے نکال کر اپنے کان میں لگا سکے۔ وہ بالکل چھوٹا سا تھا، جو کہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے دھیان سے اس نے اپنے کان میں لگایا تو اسے لگانے کے بعد اسے کسی قسم کی الجھن محسوس نہیں ہوئی۔ اچانک سے اشال کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خوف سے اچھلی کیونکہ آواز کافی تیز تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا اور پھر جلدی سے والیوم کو کم کیا۔ آر یو اوکے ہیر؟ اشال نے فکر مندی سے پوچھا۔ یا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، جس پر اشال سانس کھینچ کر رہ گئی۔ مطلب وہ ابھی بھی اس سے ناراض ہے، اس لیے ایسا ٹھنڈا رویہ اس کے ساتھ اختیار کر رہی ہے۔ اوکے، کل سے تم اس یونی میں مسائل پیدا کرنا شروع کر دو گی۔ میں نے اس یونی کا کافی ریسرچ کی ہے، جس کی وجہ سے میں نے تمہارے لیے ایک بہترین ٹارگٹ ڈھونڈ لیا ہے۔ انایا گریس، اس کا تعلق انگلینڈ سے ہے، کافی ڈری سہمی سی بچی ہے، تم آرام سے اس سے الجھ سکتی ہو، بس اسے اتنا ٹارچر ضرور کرنا کہ وہ اپنی شکایت پرنسپل کے آفس تک لے جائے، ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، کبھی کسی کمزور کو اپنا نشانہ نہیں بناؤں گی۔ اگر تم چاہتی ہو میں کسی سے الجھوں تو میرے لیے میرے لیول کا بندہ ڈھونڈو، ایسے کوئی ڈرے سہمے لوگ نہیں، اوکے؟ اشال رویل، جاؤ اور جا کر نیا ٹارگٹ ڈھونڈو، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ ہیر، مجھے پہلے ہی اسے ڈھونڈنے میں 2 ہفتے لگ چکے ہیں، اس لیے فی الحال اسی میں کام چلا لو، کیونکہ اتنے کم ٹائم میں تمہیں کوئی اور شکار کیسے ڈھونڈ کر دے سکتی ہوں؟ اشال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ میرا سر درد نہیں ہے اشال، میں یہاں اپنا کام کرنے آئی ہوں، پلان بنانا تمہارا کام ہے، لیکن اس پر عمل صرف میری مرضی سے ہوگا۔ اگر مجھے ڈرے سہمے لوگوں پر ظلم کرنا نہیں پسند تو نہیں پسند، جا کر نیا ٹارگٹ ڈھونڈو۔ ہیر نے سرد لہجے میں کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اشال نے اپنے کان سے ایئر پیس نکال کر غصے سے کافی ٹیبل پر پٹک دیے۔ کیا ہوا؟ شازم نے سیب کا پوٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہاری بہن کا یہی رویہ رہے گا تو اس کے ساتھ کام کرنا ناممکن ہے، پتہ نہیں کون سی بھڑکتی آتما آ گئی ہے اس کے وجود میں آج کل، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ وہ انتہا جدی لڑکی ہے، قسم سے، مشن ختم ہونے تک وہ مجھے پاگل کر دے گی۔ اس نے میرے ڈھونڈے ہوئے ٹارگٹ کو نقصان پہنچانے سے انکار کر دیا ہے، کہہ رہی ہے وہ اپنے سے کمزور پر ظلم نہیں کرے گی۔ بھلا اب میں ایک دن میں اسے نیا ٹارگٹ کہاں سے لا کر دوں؟ یہاں کون سے میری خالہ ماموں کے بیٹے ہیں جو میری مدد کریں گے؟ وہ جج ہوتی ہوئی بولی، جو منہ میں آیا کہنے لگی۔ ہمیں تم اپنے خالہ ماموں کے بیٹے ہی سمجھ لو، ویسے کرنا کیا ہے؟ شازم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ حسام، جو دیوار کے پاس پشت لگائے کھڑا تھا، وہ آگے بڑھ کر اشال کے قریب آیا۔ اپنا ایئر پیس پکڑاؤ مجھے، وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر سنجیدگی سے بولا۔ اشال کچھ پل ہچکچاتے ہوئے اس کے غصے سے بھری آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا کہ وہ
ہی ہینڈل کر لے گی۔ اور جیسے ہی اس کی آنکھوں میں سرد پڑنے لگی، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی بغیر کچھ کہے ایئر پیس اس کی طرف بڑھا دیے، کیونکہ وہ جانتی تھی حسام کو جیت سے کتنی محبت ہے اور ایسے مشن میں رکاوٹیں تو وہ ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ، یہ تو غصے سے آگ بگولا ہو رہا ہے جو اس کا شکار بننے والا ہے، اللہ اس کے حال پر رحم کرے۔ ایرک نے اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہوئے کہا، حسام ہیر سے بات کرنے والا ہے، کیا وہ اسے ہرٹ کرے گا؟ شاہجہاں پریشانی سے کہنے لگا، نہیں، وہ اسے کبھی ہرٹ نہیں کرے گا، ریلیکس رہو۔ اشال نے اس کے کندھے پر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ حسام ایئر پیس اپنے کان میں لگا کر بالکنی میں آ گیا، ہیر کو تھوڑا دماغ درست کر کے اسے بات کر سکے۔ ان کی دنیا میں جو آرڈر جاری ہوتے ہیں وہ صرف ماننے کے لیے ہوتے ہیں، انکار کی چوائس نہیں ہوتی۔ اس کا نمبر ڈائل کر کے اسے اٹھانے کا انتظار کرنے لگا، جو کہ وہ دوسری کال پر اٹھا بھی گئی۔ ہیلو، کون؟ وہ سرد لہجے میں بات کرنے کا سوچ رہا تھا، اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن کر اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ جو بھی ہے جواب دو ورنہ کال بند کر رہی ہوں۔ اس کے الفاظ پر حسام کے چہرے پر مذاق خیز مسکراہٹ بکھری۔ کیوں اتنی جلدی بھول گئی ہو بمبولا؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ ہیر بوکھلائی، کیونکہ وہ اس کی طرف سے کال کی توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ یہ ایئر پیس مشن کے مطابق ہے، اگر اس حوالے سے بات کرنی ہے تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں تو تمہیں مجھے یہ کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہیر نے بہادری سے کہا۔ لیکن جیسے ہی حسام کا کہا اس نے اپنے کانوں سے ٹکرایا، اس کی بہادری کھڑکی کا راستہ پکڑ کر چھومنتر ہو گئی۔ ہیر، میں نے تمہیں کچھ قانون سمجھانے کے لیے ہی کال کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب کال چل رہی ہو تو سامنے والے کی مکمل بات سنے بغیر کال ڈسکنیکٹ کرنا بیوقوفی ہے۔ دوسری بات، تم اپنے ایئر پیس کو ہمیشہ ایکٹیو رکھو گے، کیونکہ کب ایمرجنسی بڑھ جائے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ لیکن آپ میڈم اسے بند کر کے بیٹھی تھی۔ ذمہ داری اٹھانا تو بہت آسان کام ہے، مزہ تو تب آتا ہے جب کوئی مشن نبھا کر بھی دکھائے۔ اتنی انسلٹ پر ہیر کے گال شرمندگی سے دہکنے لگے۔ میں اشال سے بات کرنے کے بعد واپس سے پہننا بھول گئی تھی، اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ اور اشال نے تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، میں تمہاری منمانی ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ تم یہاں اپنا مشن مکمل کرنے آئی ہو، بہتر ہے اس میں اپنے پسندیدہ قانون بنا کر لاپرواہی نہ برتو۔ میری بات سمجھ آئی؟ اس کے کرخت لہجے کہنے پر ہیر نے خشک سا کہا لگایا، کیا چاہ رہے ہو میں یہ جواب دوں؟ جی سر، آپ کی فرمانبردار شاگرد بن کر۔ نہیں حسام والدام، تم یہاں غلطی پر ہو، میں ایسا نہیں کروں گی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، میں کسی کمزور پر ستم کیسے کر سکتی ہوں؟ میں نہیں کروں گی، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ آخر میں اسے کہہ کر الفاظ سراہتی ہوئی طنز سے لہجے میں بولی، جس پر حسام اپنے لبوں پر دانت رکھ کر اپنا کہا روکنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ وہ اس پر روک ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور یہ چیز حسام کو کافی لطف اندوز ہونے لگی تھی۔ بس بات ختم ہو گئی۔ جب سامنے سے کافی دیر جواب نہیں آیا تو وہ بے صبری سے پوچھنے لگی، نہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی سویٹ ہارٹ؟ بے شک تمہاری جان ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن جو کہہ رہا ہوں اسے دھیان سے کرو۔ اگر اس میں نافرمانی ہوئی تو میری جان، میرا نہیں خیال تمہیں اس کے نتیجے پسند آئیں گے۔ بہت بھاری قیمت تمہیں ادا کرنی پڑے گی، ٹرسٹ می۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ناٹ ایٹ آل، بس کچھ چیزیں تمہیں سمجھا رہا ہوں جو فیوچر میں تمہارے کام آئے گی۔ اس کے الفاظ پر وہ کچھ پل خاموش رہی۔ بس یہی کہنا تھا یا کچھ اور بھی؟ وہ ہمت سے بولی، آج کے لیے بس اتنا ہی، اوکے مسٹر، پھر اللہ حافظ۔ وہ کہہ کر کال بند کر گئی اور اپنا سر ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گئی، جبکہ حسان نے ایئر پیس نکال کر پاس پڑی کرسی پر پھینک دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اصولوں والی لڑکی ہے اور یہ مشن ان دونوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دے گا، کیونکہ اسے ہر صورت صرف جیت سے غرض ہے، جو کیسے بھی ملے۔ جبکہ ہیر ایسا قطعی نہیں سوچتی، وہ ناپ تول کر چلنے والی لڑکی ہے، جبکہ سرفراز انسان اپنے راستے خود بنانے کا عادی۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے کے لیے بےتاب ہونے لگے، مگر اس نے انہیں بہنے کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ حسام نے ابھی جس طرح اس سے بات کی تھی، اسے پکا یقین ہو گیا تھا اس کی ان لوگوں کے سامنے کوئی اوقات نہیں۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرے گی، ویسے ہی اس کے پیاروں کو جان کے حوالے سے اسے دھمکا کر کام نکلوائیں گے۔ اب اسے بری لڑکی بنانے میں پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ کیسے سرعام کسی کو بغیر وجہ کے تذلیل کر سکتی تھی؟ حسام، میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مانا اور بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا؟ یہ سب؟ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو بنا اس کی اجازت دیے بہہ رہے تھے۔ کتنی جلدی تھی؟ تم جیسے پتھر کے ساتھ دل لگا بیٹھی تھی۔ سوچا تھا کہ بدلے میں تم بھی مجھ سے اپنے دل میں سزا
کر رکھو گے۔ کتنی بیوقوف تھی نا، جس کے پاس دل ہی نہ ہو، وہ بھلا کب رکھتے ہیں دلوں میں؟ مافیا کے لوگوں کے پاس کب سے دل ہونے لگا؟ یہ لوگ تو صرف اپنے مطلب کے لیے دوسروں کے سینوں کو چاک کرنا جانتے ہیں۔ بے رحم۔ وہ آنسو کو بے دردی سے صاف کرتی ہوئی خود سے بڑبڑائی، ہیلینا، ہیلینا۔ آنا نے اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ٹرانس سے باہر نکلی۔ تم رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ویسے شاید نیند کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ اس نے ہوش میں آ کر کندھے اچکاتے ہوئے کہا، جیسے یہ تو کوئی معمولی سی بات تھی۔ وہ اس کی بات سے متفق تو نہیں تھی، لیکن اس نے مزید کوریدا نہیں۔ تمہیں پرنسپل کے آفس میں بلوایا گیا ہے۔ ان لوگوں نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر نمبر بند جا رہا ہے، اس لیے میرے ہاتھ پیغام دیا ہے۔ اوکے، میں جاتی ہوں۔ وہ کہہ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تاکہ فریش ہو سکے۔ دوستوں، کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ کل ملتے ہیں نئے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔